على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب وہ ابراہیم سے کہنے لگا، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو اپنی چھتوں کے بل گر چکی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگے کیسے اللہ اس کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اس کو 100 سال تک کے لیے وہیں موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنی دیر آپ ادھر ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا رہا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا بلکہ آپ 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف دیکھیں جسے اس نے خراب نہیں ہونے دیا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ ولنجعلک آیۃ للناس، ہم نے اسے لوگوں کے لیے اور تیرے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، آپ ہڈیوں کی طرف غور سے دیکھیں۔ کیف ننشزها، کیسے ہم انہیں تر و تازہ کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، جب ہر چیز اس پر کھل گئی۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمانے لگے میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ چاہتا ہوں۔ قال فخذ 4 من الطیر، فرمایا کہ 4 پرندے لے لیں۔ فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کے حصے بنا کر اسے پہاڑوں پر ہر اطراف سے پھینک دیں۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر آپ انہیں بلائیں وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ، خوب جان لیں، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بادشاہ جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے یہ نمرود ہے، اور یہ بابل کا بادشاہ تھا، عراق کا پرانا نام بابل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکمران تھا، یہ اور اس کی ساری قوم بت پرست تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دعوت توحید دی تو کہنے لگا کہ آپ کے رب کا تعارف کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہ زندگی اور موت کا خالق ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ میرا رب زندگی اور موت کا خالق ہے۔ تو آگے سے وہ بھی کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی عدالت نے، اس کے ملک کی سپریم کورٹ نے جس کو سزائے موت دی تھی، وہ کہتا ہے جا میں نے تجھے چھوڑا، اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھو، اس کو کسی کورٹ نے سزا نہیں دی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا، یعنی زندہ کو میں نے مار دیا، اور جو جس کی موت کے آرڈر تھے اس کو میں نے معاف کر کے زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بڑا شاطر ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنی موت مر چکا ہو اس کو زندہ کیا جائے، اس کو زندہ کرنا اصل کمال تو یہ ہے۔ تو ہمیں اچھا تیرا دوسری طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ کہا میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ایسے کر مغرب سے نکال دے، مغرب سے نکال دے نا۔ اب اس کو کوئی جواب نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس نے قید بھی کیا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں بھی ڈالا۔ اللہ نے آگ کو جلانے سے روک دیا کہ آپ نے میرے خلیل کو جلانا نہیں ہے۔ یہ سورۃ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے، بقرہ میں بھی ذکر ہے، اور سورۃ صافات، 3 صورتوں میں اس کا ذکر موجود ہے واقعہ ابراہیم کا۔ فرمایا کہ ایک اور شخص کی بات سنو، ان کا نام عزیر ہے۔ یہ 40 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ جب گھر سے نکلے ہیں تو ان کی بیوی حاملہ تھی، اور یہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کر گزرے ہیں بستی بیت المقدس سے، جس نے بخت و نصر نے تباہ کر ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا۔ یہ اس میں پہنچے نا جب، تو ہزاروں کی لوگ مرے پڑے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، اور مکانوں کی چھتیں گری ہوئی تھی۔ تو یہ کہنے لگے اللہ، یہ شہر والے جو ہزاروں میں ہیں ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ ان کو بھی وہاں موت دے دی، ان کو بھی وہاں موت دے دی۔ اور پھر ایک دن اٹھا کے پوچھا عزیر بتا یہاں کتنا عرصہ تو ٹھہرا رہا؟ قال کم لبث، کتنا عرصہ ٹھہرا رہا؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے یہاں پر قیام کیا ہے۔ میں نہیں، بل لبثت مئۃ عام، آپ ادھر پورے 100 سال رہے ہو۔ ہاں، اور دیکھو فانظر الی طعامک، ہم نے آپ کے کھانے کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، وشرابک، آپ کے جو گھر سے پانی لے کے آئے تھے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، اس میں بھی جالا نہیں لگنے دیا، اس میں بھی بدبو نہیں پیدا ہونے دی، اس کا بھی ذائقہ خراب نہیں ہوا، اس کا رنگ بھی وہی ہے، اس کا ذائقہ بھی وہی ہے، اور وہ بدبودار بھی نہیں ہے۔ اور وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا دیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوا پڑا ہے۔ تو حضرت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وانظر الی العظام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عزیر غور سے ہڈیاں دیکھ، ہڈیوں کی طرف غور سے دیکھ۔ حضرت نے غور سے دیکھنا شروع کیا، ان کے دیکھتے دیکھتے ہڈیاں تر و تازہ ہوئیں، ان کے دیکھتے دیکھتے جی رگو ریشے مکمل ہوئے، ان کے دیکھتے دیکھتے اس پر گوشت چڑھا، کھال چڑھ گئی، اور دیکھتے دیکھ کے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور ہوٹر اس نے بجانا شروع کر دیا۔ ہوٹر جانتے ہو نا، جو سرکاری گاڑی پہ لگا ہوتا ہے اسے ہوٹر کہتے ہیں۔ ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا، تو کہتا ہے عزیر بڑی دیر ہو گئی یار، گھر نہیں جانا، گھر نہیں جانا، دیر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام پر جب ہر چیز واضح ہو گئی تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمانے لگے اب تو مجھے یقین کی حد تک علم ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ بڑا عجیب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اور ظاہر ہے یہ تو یہاں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔
ان کی عمر جہاں تھی وہیں رک گئی، 40 سال کے تھے، 40 سال کی عمر رک گئی، اور بیٹا جو گھر میں پیدا ہوا وہ 100 سال کا ہو گیا۔ اب کمال تو یہ ہے کہ بیٹے کی عمر زیادہ ہے اور باپ کی عمر کم ہے۔ دنیا میں یہ واحد باپ ہے جو بیٹے سے بھی چھوٹا ہے، یہ واحد باپ ہے جو بیٹے سے بھی، اور حقیقی بیٹا ہے، یہ نہیں کہ پیچھے سے وہ کوئی 60 سال کا بیٹا لائی ہے، ایک اور آدمی سے شادی کی ہے تو ستیلا بیٹا ہے، ستیلا بھی نہیں ہے، بیٹا بھی حقیقی ہے، اور عمر اس کی 100 سال ہے بیٹے کی، اور عزیر باپ کی عمر 40 سال ہے۔ اب جب یہ گھر گئے تو ان کی گھر والی جو ہے بوڑھی ہو چکی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں عزیر ہوں، اسے تو 100 سال ہو گیا مرے کھپے، تو کون سا عزیر آ گیا؟ اس نے شور ڈال دیا، بیٹا بھی اندر سے ڈانگ اٹھا کے لے آیا کہ میری ماں کا وارث کون بن رہا ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دائی کو مرنے نہیں دیا تھا۔ وہ دائی جو ہے جس کے ہاتھوں میں حضرت عزیر پیدا ہوئے تھے، اس نے کہا ٹھہر جو فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا عزیر کی بائیں پسلی کی طرف تل کا نشان تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت نے قمیض اتاری، وہ تل کا نشان وہیں تھا، تو کہنے لگی ہے یہ عزیر۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، اللہ اکبر۔ تو اس طرح پھر انہیں یقین آیا۔ پھر حضرت عزیر کی دعا سے بیٹا بھی جوان ہوا، بیوی بھی جوان ہو گئی، اللہ نے بڑھاپے کی ساری صورتیں ختم کر دی جی۔ تو یہ اللہ کے انبیاء کے، یہ نبی کا کرشمہ ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، تو اس کو قرآن کریم نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو، اللہ کے خلیل ہے، وہ بھی ایک دن کہنے لگے یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ بھائی یقین تو بالکل ہے، لیکن اس کو بھی تو یقین دلانا ہے نا، اس کا اطمینان دل کا، اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا 4 پرندے لے کر ان کو خوب اپنے سے مانوس کر، ان کی پہچان بھی کر لے، ان کی پہچان بھی کر لے، تو ان کو شناخت کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پالنے شروع کر دیے، اپنے ہاتھ سے دانہ دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی دیتے ہیں، مانوس ہو گئے، ساتھ ہر وقت نظر میں ہے، چل ذبح کر انہیں۔ ذبح کیا، کہا اس کا گوشت نہیں بنانا جی، بغدے کے ساتھ، ٹوکے کے ساتھ ان کو پرو سمیت ان کا قیمہ بنا، اور پھر ان کو گڑبڑ کر دے۔ کیا کر دے؟ گڑبڑ کر دے، ان کو ساروں کا گوشت آپس میں ایسے ایسے ملا دے۔ اس کے بعد ان کی بوٹیاں جو ہے نا، تیرے پاس جو پہاڑ ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان پہ ان کو ڈال دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا کہ سارے ملا دیے ایسے کاٹ کے، تو پھینک دیے۔ پھر کہا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، بلایا اللہ کے امر سے اٹھ کے آ جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فضا میں دیکھا، بوٹی بوٹی سے جدا ہوئی، گوشت گوشت سے جدا ہوا، پر سے جدا ہوا، ہڈی ہڈی سے جدا ہوئی، مور اپنی شکل میں، کبوتر اپنی شکل میں، اور دوسرے پرندے اپنی شکل میں اڑتے ہوئے آئے۔ آنن فانن، تمہارا کمپیوٹر بھی تصویر دیر سے بناتا ہے، اللہ نے ان کیما شدہ، مکس شدہ 4 پرندوں کو علیحدہ کر کے ابراہیم کی طرف روانہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اور کندھے پہ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ، اس کے لیے تعریفیں ہیں، پاک ہے اللہ جو نہایت عظمتوں والا ہے۔ تو یہ جب دیکھو نا، اب لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس کی مٹی کس میں مل جائے گی، قبرستان کب کے ہیں، سیلاب میں بہہ گئے، قبرستان بھی بہہ گئے، پتہ نہیں کہاں گئی ہڈیاں، کہاں یہ ہوا، کہاں وہ ہوا، ہندو لوگ جلاتے ہیں راکھ کہاں گئی، وہ جہاں بھی گئی، جو بھی گڈمڈ ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں گڈمڈ ہونے والے پرندوں کو اللہ اکیلا اکیلا کر کے اٹھا سکتا ہے۔ حسکیل کی قوم کی ہڈیاں جو تھیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں انسان جو مرے پڑے تھے، نہ پتہ لگتا تھا مردوں کی ہڈیاں ہیں نہ عورتوں کی ہڈیاں ہیں، سارے سٹرکچر سے پورا میدان بھرا ہوا تھا، بچوں کی ہڈیاں بھی تھی۔ اللہ نے حزقیل کی نگاہوں کے سامنے، دوسرے پارے میں جو میں نے بیان کیا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے ہڈی کو ہڈی سے جدا کیا، بوٹی کو بوٹی سے جدا کیا، ڈھانچے جو ہیں اپنے اپنے طور پہ اکٹھے ہوئے، ان پہ گوشت چڑھا، اور ان کو اللہ نے باڈی بنایا، باڈی بنا کے
لمحات میں وہ کھڑے پڑ رہے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ اللہ ہے نا. دنیا کہتی کیسے پتہ چلے گا کس کی بوٹی ہے کس کی نہیں ہے. اور ڈی این اے ٹیسٹ اللہ نے ان سے نکال دیا. انسان جل بھی جائے, اس کی ہڈیاں بھی ہو جائیں, راکھ بھی ہو جائے. یہ جہازوں کے اندر جلنے والے, یہ فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے اندر جلنے والے لوگ, ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ہڈیوں کے, اور ہڈیاں جو ہیں پہچانی جاتی ہیں کہ فلانے کی ہڈی ہے, یہ فلانے شخص کی ہڈی ہے. اور پھر اس کی تصویر بنا دی جاتی ہے, ہڈیوں سے تصویریں بن رہی ہیں, اور پھر ورثاء کو دکھائی جاتی ہیں کہ یہی بندہ تھا تمہارا, یہی بندہ تھا تمہارا. آج سائنس یہاں تک ترقی کر چکی ہے کہ ان کو حلیہ بتا دو کس قسم کا دہشت گرد تھا, کس قسم کا جیب تراش تھا, کس قسم کا قاتل تھا, تو انٹیلیجنس والے بعین ہی اس کا خاکہ شائع کر دیتے, بعین ہی اس کا کیا شائع کر دیتے, سن کر خاکہ شائع کر دیتے کہ اس طرح کا تھا, اور ان میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا. تو جب آپ اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ نامعلوم کی شناخت ہو رہی ہے, ہڈیوں سے سٹرکچر بنا کر اس کی تصویر مکمل بنائی جا سکتی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ جسم بنا کر ان میں اپنے حکم سے روح داخل نہیں کر سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ آج بھی زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکال رہا ہے, مردہ انڈے سے چوزا پیدا کر رہا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہو رہا ہے. اور کافروں کو اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں واقعات پچھلے سبق میں حضرت حزقیل کا واقعہ 3 ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. جب 5-6 واقعات اللہ نے بیان کر دیے کہ دنیا میں یہ نمونے پیش کیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیے گئے ہیں. سورۃ بقرہ میں کیا تھا؟ گائے کا گوشت ایک انسان کے وجود کو لگایا گیا, مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا, اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا. تو یہ 5 واقعات ہو گئے. کتنے ہو گئے بولو نا؟ 5 واقعات اس دنیا میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیسے زندہ کیا. اچھا آگے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی نسبت سے پانی کو بھی خراب نہیں ہونے دیا, کھانے کو بھی خراب نہیں ہونے دیا, خود پیغمبر کے جسم کو بھی خراب نہیں ہونے دیا. اس لیے یہ یقین عقیدہ بنائیں پیغمبر کی ڈیڈ باڈی زمین کے اوپر ہو یا پیغمبر زمین کے نیچے ہو, اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی. اب دیکھو نا عزیر علیہ السلام کا جسم 100 سال زمین کے اوپر پڑا رہا ہے, دھوپ آئی ہے, چھاؤں آئی ہے جی, بارشیں آئی ہیں جی, اور درندے پرندے دائیں بائیں پھرتے رہے ہیں, آدمی دنیا سے جا چکا ہے, اور جب اللہ اس کو اٹھاتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ لبثت یوما او بعض یوم, میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں. تو دیکھ لو آخرت کا کلاک کیسے چل رہا ہے اور دنیا کا کلاک, دنیا کے کلاک پہ 100 سال گزر گئے, اور آخرت کے حساب سے مر کر اٹھنے والا کہہ رہا ہے کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ گزرا ہے. یہ ہے دنیا کا وقت, اور آخرت کا وقت اس کے مقابلے میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہزاروں سال کے مردے اللہ کیسے, ان کو تو ہفتے بھی نہیں ہوئے, ان کو تو آخرت کے ہفتے بھی نہیں ہوئے. 50,000 سنہ, آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا, دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور پلک جھپکتے گزر جائے گا. تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا ہے, اس کو سنا کے بات ختم کرتے ہیں, کہ ایک کفن چور تھا نا, قبر میں اترا کفن اتارنے کے لیے, تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس پہ سارا منظر کھول دیا. ایک عورت ہے سونے کے تخت پہ بیٹھی ہے, اور دائیں بائیں اس کی خادمائیں ہیں. ایک خادمہ نے پکڑ کے کہا یہ ہماری دنیا میں آیا, وہ پوچھتی ہے کیسے آیا تو؟ کہنے لگا کہ میں تو کفن چور ہوں. کہا خبیث آدمی, دنیا سے آتے ہوئے ہر شے ہم دنیا میں چھوڑ آئے, دنیا والوں نے ہمیں ایک پردہ دیا تھا کفن کی صورت میں, بدبخت تو وہ بھی اتارنے آ گیا.
تجھ سے یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ ہمیں چلو پردے میں رہنے دو، تو وہ بھی اتارنے آ گیا۔ جا کے آخرت کی تیاری کر، دیکھ جن کو تو بے عزت کرنے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شان دی ہوئی ہے۔ میں وہی میت ہوں جس کی تو کفن اتارنے آیا ہے، اللہ نے مجھے سونے کے تخت دیے ہیں اور مجھے خادمائیں دی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو۔ جا دنیا میں جا کے آخرت کی تیاری کر۔ قبر سے باہر نکلا ہے تو دنیا کے 100 سال گزر چکے تھے۔ قبر سے باہر آیا ہے، اتنی سی بات میت کے ساتھ ہوئی ہے تو باہر آنے پہ دنیا کے 100 سال گزر گئے۔ اندر کا وقت ایسے ہے اور باہر کا وقت ایسے ہے۔ اصحاب کہف غار میں پڑے تھے نا، تو قرآن کہتا ہے 350 سال وہ غار میں پڑے رہے، اور جب ان کو زندہ کیا گیا تو وہ بھی یہی کہتے تھے ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ وہ تو سکوں سے پکڑے گئے نا، سکے جو دیے گئے وہ 350 سال پہلے کے تھے۔ تو اس لیے یہ ہمارے حساب ہے، آج کل ہے جی 2 دن ہو گئے، آج 40واں ہے جی 40 دن ہو گئے، آج برسی ہے جی سال ہو گیا، یہ ہمارا حساب کتاب ہے۔ مرنے کے بعد سب حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تیاری کی توفیق دے۔ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی نسبت سے پانی بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ آپ یقین جانیں جب پیغمبر کی نسبت والا کھانا خراب نہیں ہوتا، پانی خراب نہیں ہوتا، تو پیغمبر کے ساتھ نسبت رکھنے والا امتی کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں بشرطے کہ امتی ہو، اللہ کے نبی کی مرضی کی زندگی گزار کے گیا ہو، پھر خراب نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ زمزم کو نہیں دیکھتے؟ اسماعیل کی ایڑیوں سے جو زمزم نکلا ہے، ہزاروں سال ہو گئے، ساری زندگی آپ زمزم کو لا کے شیشی میں بند کر کے رکھ دیں، نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ اس کی خوشبو بدلے گی، نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، نہ اس کو الی لگے گی۔ وہ ایسا منرل واٹر ہے کہ آپ اپنے گھر کی پانی کی ٹینکی میں اس کو ڈال دیں، وہ سارا پانی زمزم ہو جائے گا۔ وہ سارا پانی، آپ کے گھر کا پانی سارے کا سارا زمزم ہو جائے گا۔ اس لیے نسبت رکھنے والے خراب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں نسبت رسول مستحکم نصیب فرمائے۔